أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد تک ہم گزشتہ بیان میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی کے اوپر سوار تھے تو جب وہ مدینہ منورہ میں جس چھوٹی سی بستی تھی داخل ہوئے تو انصار کے صحابہ نے اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیدہ و دل پر چراغ کیے ہوئے آپ کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں۔ تقریباً ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کے گھر تشریف لے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کی راہ کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں حکم ملے گا یہ وہیں بیٹھے گی۔ چنانچہ اونٹنی ٹھیک اسی مقام پر آ کر بیٹھ گئی جہاں پر آج مسجد نبوی ہے۔ یہ ایک تاریخی مقام تھا، گویا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی کہ اس مقام پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مرکز بنے گا، مسجد نبوی بنے گی، یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ہوگا۔ اب جب اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک سرزمین مدینہ پر اتارتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری نے بھاگ کر آپ کی اونٹنی کا جو سامان تھا نا اسے اٹھا لیا۔ دیگر لوگ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ میزبانی کے لیے ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر آئیں، لیکن ابو ایوب انصاری نے ان کا سامان اٹھا لیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے سامان کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ عرب کے لوگوں کے اندر میزبانی اور مہمان نوازی کی ایک خاص صفت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ وہ اس بات سے مرتے تھے، جان بھی قربان کر دیتے تھے۔ ان عربوں کے ہاں مہمان کی خاطرداری کے لیے ایسے ایسے محیر العقول واقعات بھی
موجود ہیں کہ جو عقل نہیں مانتی کہ وہ اس طرح اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتے کہ اگر کسی کے پاس ایک ہی اونٹ ہے اور وہ ان کی سواری کے لیے، آپ صحرا میں رہنے والوں اور پہاڑوں میں رہنے والوں کے لیے اونٹ کی اہمیت کو پوچھیں تو آپ کو بتائے گا کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، کہیں آ جا نہیں سکتا۔ اور آج ایک بھی اس کے پاس اونٹ ہے اور مہمان آ جائے تو وہ اپنے اس اونٹ کو بھی ذبح کر کے مہمان کو کھانا کھلاتے۔ ایسے لوگ تھے وہ، ایسے نہیں اللہ رب العزت نے مکہ اور مدینہ کو اتنا شرف عطا فرمایا، ایسے نہیں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو انہی خاص لوگوں کے اندر مبعوث فرمایا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے جیسے امتوں کے لیے فرمان ہے کہ من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ رسول پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے، اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ اب حالات ایسے ہو چکے، معاملات ایسے بن چکے، ملازمتوں میں، کاروباروں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر انسان ایسے مصروف ہے کہ مہمان کے آتے ہی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب کیا کریں، اب کیا کریں؟ لیکن جب تک لوگوں کے دل کھلے تھے اور ان کو مہمان کی آمد پر خوشی ہوتی تھی، بلکہ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر ساس سسر میں سے کوئی مہمان بن کر گھر میں آ جائے تو پریشانی شروع ہو جاتی۔ اولاد یہ کہتی ہے کہ بھائی میری ہی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اپنے گھر میں رکھوں، تم بھی تو اس کے بیٹے ہو، بیٹیاں ہو، تم تو اپنے پاس سب سے بھی رکھتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک مہینہ ہو گیا ہم خیال کر رہے ہیں، تم بھی تو خیال کر لو۔ یہ حالت ہو چکی ہے کہ سگے ماں باپ کو گھر میں رکھنا بوجھ لگنے لگا ہے، ان کے رشتے داروں کو بطور مہمان گھر کے اندر کھانا کھلانا، پوچھنا تو بہت ہی مشکل ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ غیرت مند اولاد کا شیوا بھی نہیں ہوگا۔ اسلامی تہذیب تو مہمان کی عزت افزائی بھی سکھاتی ہے اور اپنے ماں باپ کی عزت افزائی بھی سکھاتی ہے۔ دیکھیں صحابہ کیسے عزت کرتے تھے کہ کچھ لوگ آ کر درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے گھر چلیے۔ اب وہ ایوب انصاری نے درخواست نہیں کی، سامان کندھے پہ رکھا اور گھر چلے گئے کہ بس میرے پاس تو آپ نے آنا ہی آنا۔ ان کے گھر میں دو اسٹوری کا سمجھ لیں، کچے گھر ہوتے تھے، ایک اوپر بالا خانہ بنا ہے اور ایک نیچے گھر، اصل گھر نیچے تھا۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصل اپنا گھر تھا وہ دیا کہ آپ یہاں رات بسر کروائیے۔ کھانا پیش کیا گیا اور دونوں میاں بیوی ام ایوب انصاری اور ابو ایوب انصاری چھت پہ گئے۔ اگلے صبح وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج رات ایک منٹ کے لیے بھی سو کر نہیں گزارا، ہم ساری رات اس پریشانی میں مبتلا رہے کہ آپ نیچے ہیں اور ہم اوپر والے کمرے میں ہیں۔ یہ بے ادبی تو نہیں ہو جائے، کہیں بے ادبی تو نہیں ہو جائے، بس کسی عالم میں ہمارے سارے رات ہو جائے۔ اب ہم دوبارہ نہیں جائیں گے اوپر، برائے مہربانی اوپر والا کمرہ آپ سنبھالیں، کم از کم ہمیں سکون تو ہوگا کہ آپ ہمارے اوپر ہیں۔ اس طرح کا وہ ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ یہ وہی ابو ایوب انصاری ہیں کہ جو جہاد کرتے کرتے صحابہ اکرام کے ساتھ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے فوجوں میں شامل تھے۔ آپ جانتے ہیں قسطنطنیہ کسے کہتے تھے؟
آج جو استنبول ہے، ترکی کا شہر استنبول، وہ عیسائیوں کا پایا تخت تھا. وہ ہرکل بادشاہ جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا، اس کا صدر مقام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس دنیا پر حملہ کریں گے، پتہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما. پہلے جو لشکر گئے تھے وہ پتہ نہیں کر سکے تھے، لیکن حملہ کرنے والوں میں شامل تھے، جہاد کرنے والوں میں شامل تھے. تو وہاں ابو ایوب انصاری تھے، بوڑھے ہوئے، وہیں پر وہ شہید ہو جاتے ہیں، انہیں دفنا دیا جاتا ہے. آج بھی ان کی قبر جو ہے وہاں پر موجود ہے. ترکی کے لوگ خاص طور پر اس صحابی رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ ان کا اتنا نام، ان کی اتنی عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب سے ملی. آج بھی اگر عزت اور مقام ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ادب اور عزت کیا کرے، ان سے محبت کرے. اللہ کے رسول نے جو جو حکم دیا ہے ان کی بھی عزت کرے اور ان سے محبت کرے. ماں باپ کی عزت کا حکم اللہ رسول نے دیا ہے، اسی لیے ماں باپ کی بھی عزت کرے، احترام کرے. صحابہ اکرام روزانہ ہی تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے، مہمان نوازی کرتے، محبت سے پیش آتے. کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر اہل مکہ کی امانتیں ادا کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے آتے ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور سنت دیکھیے کہ آپ غیر مسلموں کی، مشرکوں کی، کافروں کی رکھی ہوئی امانتوں کو ادا کرنے کے بارے میں بھی فکر مند کہ آپ نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ دین کی دعوت دیں گے. کہیں مکہ والے یہ الزام نہ لگا دیں کہ آپ کے پاس جو ہم نے امانتیں رکھوائی تھیں وہ بھی آپ ساتھ لے کر چلے گئے، پتہ نہیں کب ملے گی. نہیں، آپ نے اپنے چچازاد بھائی حضرت علی کو کہا کہ ان لوگوں کی امانتیں سپرد کریں. اس کے بعد آپ کی صاحبزادیاں، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سودا، ابو بکر صدیق کے گھر والے، ان کی بیٹیاں عائشہ، اسما، یہ بھی مدینہ تشریف لے آتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک صحابی سہیب، جن کو سہیب رومی کہا جاتا ہے، وہ روم کے نہیں تھے، وہ مکہ کے تھے، قریشی تھے، ان کا نام پڑ گیا تھا سہیب رومی. وہ ہجرت کر کے مدینہ آنے لگتے ہیں تو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں. مشرکین نے انہیں روک لیا کہ یہ مال، یہ جانور، یہ چیزیں، سونا چاندی یہیں رکھ کر جاؤ، اگر تمہیں مدینہ پیارا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو حضرت سہیب رومی نے اپنا مال وہیں چھوڑ دیا سارے کے ساتھ اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ ربح البیع، تم نے بڑی کارآمد اور کامیاب تجارت کی، یعنی تم اپنے سودے کے اندر، تجارت کے اندر کامیاب ہو گئے. اے سہیب، تم نے اپنی تجارت کامیابی سے پوری کر دی، تم نے اپنا سارا مال دنیا کا چھوڑ کر یہاں پر آ گئے ہو، تو تمہاری یہ جو تجارت ہے یہ ناکام نہیں ہو. مدینہ تشریف لائے تو مکہ کی آب و ہوا مدینہ کی آب و ہوا سے مختلف ہے. مکہ میں رہنے والے گرم اور خشک ماحول کے عادی تھے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا موسم رکھا ہے کہ وہاں وبائیں اور جراثیم پھیل نہیں سکتے.
کی شدید گرمی کا عالم ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مکہ میں یہ 40-50 لاکھ لوگ ایک ہی وقت میں جمع ہوں گے، اور اگر کوئی ٹھنڈا ملک ہوتا تو وہاں وبائیں پھیل جاتی، بیماریاں پھیل جاتی۔ لیکن مکہ کے اندر ہمیشہ رہنے والے لوگ جب مدینہ میں آئے تو وہاں ایک گھر بار سے دوری، پھر مکہ کی آب و ہوا اس سے دوری، مکہ میں بیت اللہ تھا جہاں طواف کیا کرتے تھے اس سے بھی دور، تو غربت اور سفر کے عالم میں انہیں وطن کی یاد بہت ستاتی تھی صحابہ کرام کو۔ پھر مدینہ کے اندر بخار اور بیماریاں بہت تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اللہم حبب الینا مدینہ کا حبنا مکہ او اشد، کہ اللہ ہمیں مدینے کی ایسی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اس سے بھی زیادہ مدینے سے محبت کرنے دے۔ وصححھا، اے اللہ مدینے کی آب و ہوا کو صحت والا بنا۔ پھر آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ مدینے کے پھلوں کے اندر برکت ڈال دے، مدینے کے غذاؤں میں برکت ڈال دے، اس کا جو پیمانہ ہے نا، پیمانے ناپ تول کے پیمانے، اے اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ آپ نے دعا مانگی کہ اللہ یہ مدینے کی وبا اور بخار کو مدینہ سے نکال کے جوفہ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن لیا۔ اس کے بعد آج تک مدینہ منورہ صحت اور تندرستی، ٹھنڈی آب و ہوا، پرسکون ماحول، برکتوں والا شہر بن گیا۔ مدینے سے محبت کا اظہار کرنا کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایک عادت سی بن گئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرقہ اگر بار بار مدینہ مدینہ کہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ انہی کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں اور صحیح ترین بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال تو میں نے یہ دعا بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے دعا مانگی کہ اللہ اس مدینے کے اندر برکتیں ڈال دے اور اس مدینے کے اندر صحت ڈال دے، اس سے ہمارے دلوں کے اندر محبت ڈال دے، اس کے بعد پھر صحابہ مدینہ سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں۔ کسی شخص سے محبت کرنا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے ان چیزوں سے بھی ہماری محبت شروع ہو جائے گی۔ بات سمجھ لیں کہ ہماری محبتوں کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم مجھے اپنے ماں باپ اور بچوں سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ تو اولاد اور ماں باپ سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اور محبت کا یہ مرکز ہوتا ہے کہ محبوب سے جس چیز سے محبت کرے ہماری بھی اسی چیز سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں۔ ہمارے بھی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کریں۔ آپ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گود میں اٹھاتے تھے، چومتے تھے، انہیں کندھے پہ بٹھاتے تھے اور بار بار کہا کرتے تھے کہ مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے۔ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار بنیں گے تو ہمارا بھی ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نہیں کریں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے خاص دعا فرمائی. آپ نے فرمایا اللہم ان ابراہیم حرم مکہ، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی وادی کو حرمت والا اور عزت والا قرار دیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا حرم. آپ بھی اکثر سنتے ہیں مسجد حرام، تو اس کا اردو میں مطلب ہے احترام اور تقدس والی جگہ، سکون اور عزت اور احترام والی جگہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت اور عزت والی جگہ قرار دیا تھا، اور مکہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا علاقہ حرم کہلاتا ہے. حرم. آپ نے فرمایا کہ انی حرمت المدینہ، میں مدینہ کو اسی طرح حرم کا حصہ قرار دیتا ہوں. تو پھر دو حرمین شریفین ہیں، ایک مکہ اور ایک مدینہ. جو عزت اور احترام مکہ کے لیے ہے وہی عزت اور احترام مدینہ کے لیے. آپ نے فرمایا کہ لا یحراق فیہا دمن، مکہ حرمت والا شہر ہے، عزت والا شہر ہے، وہاں پر خون بہانا منع ہے، وہاں پر اسلحہ لے کر چلنا منع ہے، وہاں پر درخت کاٹنا منع ہے. اسی طرح آپ نے مدینہ کے دو پہاڑوں کے درمیان جتنا فاصلہ تھا، جتنا علاقہ تھا، سب کو حرم قرار دیتی. وسماها طابہ وطیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو طیبہ قرار دیا. طیبہ پاک جگہ، مقدس جگہ، پاکیزہ مقام. طویل حدیث ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے آخر میں ایک لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے جب بتایا کہ اس کی ایک جزیرے کے اندر ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو عجیب و غریب حلیت کا تھا اور اس کے پورے جسم پر بال تھے. اس نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ بتاؤ وہ پہاڑوں کے درمیان جو بستی ہے جہاں پر ایک نبی آئے گا وہ ابھی آباد ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں وہ آباد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے طیبہ. یہ ہے طیبہ، مطلب مدینہ منورہ پاک جگہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہاں دجال داخل نہیں ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الایمان لیعرض الی المدینہ، ایمان مدینے کے اندر ایسے سمٹ آئے گا قیامت کے قریب کما تعرض الحیۃ الی جحرها، جس طرح سانپ اپنے بل کے اندر سمٹ کر چلا جاتا ہے. قیامت کے قریب جب فتنے عام ہوں گے، گناہ عام ہوں گے، اہل ایمان والے کم اور اجنبی ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایمان دنیا سے ایسے سمٹ کر مدینہ میں واپس آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کے اندر چلا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصبر على لوائحها فيموت، جو بندہ مدینے میں رہے اور اس کے اوپر کوئی بیماری آ جائے، کوئی بھوک پیاس اور پریشانی آ جائے اور اس کو وہ صبر استقامت کے ساتھ برداشت کرے، اگر اس کی موت بھی کیوں نہ مدینے میں آ جائے، الا كنت له شفیعا و شہیدا یوم القیامۃ، قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہی دوں گا اور سفارش کروں گا. اذا کان مسلما، اگر وہ مسلمان ہو، مسلمان کی شرط لگائی تو مسلمان ہو اور مدینے میں رہے، مدینے کی تکلیف اور پریشانی کو برداشت کرے، اگر اس کی موت مدینہ میں آ گئی تو اس کے لیے قیامت کے دن میں سفارش کروں گا اللہ تعالی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے اس مدینے کے برکتیں ڈال دے۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ اس مدینے میں مکہ سے دگنی برکتیں ڈال دے۔ صحیح حدیث ہے یہ قربانیوں کا صلہ بھی دینا تھا نا۔ صحابہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر گئے ہیں، ہجرت کر کے گئے ہیں، وہاں جا کر بیمار ہو گئے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، غربت کے عالم میں ہیں، فقر کے عالم میں ہیں، اور مدینہ کے اندر صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، خاص طور پر مہاجرین، ان کے اکثر اوقات آپ بات سنتے رہتے ہیں تو ان کو کھانے کو پورے دن میں کوئی 1-2 کھجور مل جاتی تھی، کسی کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، چھوٹی سی چادر جو لنگوٹے کے طور پر باندھ لیتے تھے، اور پورے جسم پر ان کے کوئی لباس نہیں ہوتا تھا۔ کھجوروں کی چھت، کھجوروں کے پتوں سے چھت بنائی گئی تھی، جس کو مدینہ مسجد نبی کہتے تھے، اس کی آگے تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وہاں وہ رہا کرتے تھے، تو آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی محبت مدینہ کے ساتھ پیوستہ کرنے کے لیے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی محبتوں کا مرکز مکہ اور مدینہ بنانے کے لیے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر پوری دنیا کے پھل موجود ہوتے ہیں، پوری دنیا کی برکتیں موجود ہوتی ہیں، کبھی وہاں کسی چیز کی کمی کا رونا نہیں سنا گیا۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کی نعمتیں کھینچ کھینچ کر وہاں پہنچاتا رہتا ہے۔ ہمارے دلوں کا مرکز بھی مکہ اور مدینہ ہوتا ہے، اور ہم عمرے کی سفر پہ، حج کی سفر پر پوری دنیا سے مسلمان کھینچے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، دنیا کے اندر ثواب کے لیے، غور سے سننا حدیث کا ترجمہ، اجر اور ثواب کی نیت کر کے سفر کرنا کہیں بھی جائز نہیں۔ کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے، تعلیم کے لیے تو دنیا جہاں میں جاتا ہے، لیکن اجر اور ثواب کی نیت سے سفر کر کے جانا 3 مقامات کے علاوہ کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ ان مقامات میں ہے مسجد حرام مکہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، اور مسجد اقصی فلسطین۔ آپ نے فرمایا کہ اجر اور ثواب کی نیت سے سفر کر کے ان تینوں مقامات کے علاوہ کہیں سفر نہ کیا جائے۔ زیارت کرنے کی جو کہتے ہیں نا، زیارت کرنے جا رہے ہیں، یہ جو لفظ ہماری اردو کے اندر ہے، یہ یہی سے نکلا ہے کہ ہم مہمان بن کے زیارت کرنے جائیں گے، اور ہم جائیں گے آئیں گے، اجر و ثواب ہوگا، تو وہ صرف مکہ مدینہ اور مسجد اقصی کے لیے۔ بیوقوف ہیں وہ لوگ جو لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے زیارت کرنے اجمیر شریف جاتے ہیں، ٹھٹا جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اجر اور ثواب کی نیت سے کہیں نہیں جا سکتے، اجر اور ثواب لینے کے لیے مکہ مدینہ اور مسجد اقصی کے لیے جا سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد کے اندر ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ فیما سواہ الا المسجد الحرام، مسجد حرام مکہ کے علاوہ پوری دنیا کی جتنی مساجد ہیں، وہاں پر جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو اکیلے نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، ظاہر ہے جب ہم نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو 25-27 گنا اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ لیکن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نماز پڑھتا ہے اسے 1000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ مکہ کے مسجد حرام کے اندر جو نماز پڑھتا ہے بیت اللہ کے اندر، اسے 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر جو ایک کمرے کا آپ کا گھر تھا، وہاں سے لے کر مسجد نبی کا جو منبر تھا، اس کے درمیان جتنا جگہ ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔
یہ بھی مدینہ کے اندر ہی ہے نا وہ جگہ، اس لیے وہ مدینہ کی فضیلت میں آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جہاں پر اس وقت آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہاں سے لے کر منبر تک جتنا فاصلہ ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، اور جو مدینہ جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دل میں ایک اور خیال بھی ہوتا ہے کہ وہاں جاؤں گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھوں۔ درود و سلام دنیا میں جہاں پر بھی پڑھا جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی درود و سلام پڑھا جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو ہمارے درود و سلام کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کیسا سلسلہ ہے یہ اللہ جانتا ہے، کیسا سلسلہ ہے، کیسے پہنچتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور وہاں جا کر بھی جو بندہ درود اور سلام پڑھتا ہے اس کے دل میں کیسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ آج اس مقام پر میں کھڑا ہو کر درود اور سلام پڑھ رہا ہوں جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں فرمایا کرتے تھے، ان فضاؤں کے اندر آپ رہا کرتے تھے، وہاں پر آپ کے صحابہ ہیں، ان صحابہ کی قبریں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں قریب بھی جنت البقیع کے اندر صحابہ مدفن ہیں، اس کے قریب احد کا پہاڑ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور آپ فرماتے تھے کہ یہ احد کا پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہاں قریب ہی ایک جگہ ہے جسے مسجد قباء کہا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء جایا کرتے تھے، ہفتے میں ایک مرتبہ چلے جایا کرتے، اور آپ وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور آپ نے فرماتے تھے کہ اس مسجد قباء کے اندر جو نماز پڑھتا ہے اسے عمرے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد باہل المدینہ بالسوء، جو بندہ مدینے اور مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، اللہ اسے فنا کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جس طرح پانی نمک میں ڈالے تو مٹ جاتا ہے۔ جو بندہ مدینہ کی برائی چاہتا ہے، مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا حملہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فنا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور ایسے مٹا دیتا ہے جیسے نمک کے اندر پانی ڈال دیتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے۔ کسی بھی بادشاہ نے اگر لشکر بھیجا ہے اور مدینے کے لوگوں پر حملہ کیا ہے پھر وہ جی نہیں سکا۔ ایک کے بارے میں تو ہے کہ وہ حملہ کر کے واپس جا رہا تھا تو راستے میں مر گیا، اور جس بادشاہ نے اسے کہا تھا کہ جاؤ حملہ کرو، چند مہینوں کے بعد اس کا نام دنیا سے مٹ گیا، پھر اس کے بعد اس کے بچوں کا نام بھی مٹ گیا، وہ بھی مر گئے چھوٹی عمر کے اندر، فنا ختم۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو مدینہ پر حملہ کرے، مدینہ کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرے، پھر وہ بچ نہیں سکتا، اور اس بات کی تاریخ گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے آتے تھے اور مدینے کے در و دیوار نظر آتے تو آپ اپنی سواری کو تیزی سے دوڑاتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شہر مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ مدینہ کے اندر برکتیں نازل فرمائے اور بیماریاں نہ آئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، اور آپ نے فرمایا کہ دجال کا روب بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو۔ روب سمجھتے نا، ڈر اور خوف، پوری دنیا کے اندر ڈر اور خوف ایک پھیل جاتا ہے۔ کسی شہر میں کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے، جیسا کہ پچھلے دنوں نیوزی لینڈ کے اندر اسی طرح مسلمان جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو شہید کیا گیا،
اللہ رب العزت ان کی چاہتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ان کی قربانیوں کے بدلے اسلام کا بول بالا فرمائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اپنے پھونکوں سے اللہ کی شمع جو جل رہی ہے اسے بجھا دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، واللہ متم بنورہ، اللہ کی شمع اور نور مکمل ہو کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، یہ کافر مشرک اگر ناپسند کریں کرتے رہیں، اللہ رب العزت انہی میں لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ کے ان گھروں کی حفاظت کریں گے۔ پاک مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اور آج جو دن ہے، آج جمعہ ہوا ہے وہاں پر، آج بھی جمعہ ہوا ہے، اور وہاں پہلے 40-50 لوگ جمعہ پڑھتے ہوں، آج 40-50 ہزار کی تعداد میں وہاں لوگ جمع ہو گئے، اور کھلے میدان میں اذان دی۔ اللہ اکبر۔ ان وادیوں کے اندر بھی گونجا جہاں پر کوئی لوگ کہیں دور دور تک اسلام کا نام و نشان نہیں پہنچا، تو اللہ اکبر کی تکبیر ہر جگہ پر گونجتی ہے۔ اللہ کی اکبر کی تکبیر سے محبت کیجیے۔ آپ خوش قسمت ہیں، اللہ کی قسم خوش قسمت ہے، 5 وقت آپ کی کانوں میں اذان سنائی دیتی۔ وہاں کے رہنے والے مسلمان ترستے ہیں کہ ہمیں کبھی اذان سنائی نہیں دی۔ روحیں جو ہے نا، روح انسانی وہ پیاسی ہے۔ ایسے غیر مسلموں کو بھی دیکھا ہے کہ جو عیسائی ہیں، لیکن جب وہ آواز اذان کی آواز سنتے ہیں، قرآن کی آواز سنتے ہیں، تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، ان کے اندر سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ کون سی آواز؟ یہ اللہ رب العزت کا سلسلہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی پکار ہے کہ اللہ بڑا ہے، اس سے محبت کیجیے۔ اللہ اکبر کی آواز آئے تو اس کا جواب دیجیے، اس کے پیچھے پیچھے چلیے کہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، وہاں جا کر سجدہ کیجیے، اور خوش قسمتی پر نازاں ہوئیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہماری روح میں پرسکون ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب دنیا 2 ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی۔ ایک کافروں کا خیمہ ہوگا، جس کو کہیں کہ ایک کافروں کی ٹیم ہے اور ایک اہل ایمان کی ٹیم ہو۔ اب آپ کا کام ہے اور سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرف بھیج رہا ہے، اپنے آپ کو کون سی صف میں ہم نے شامل کرنا۔ ہم کافروں کے صف میں شامل نہ ہوں، ہم کافروں والے کام نہ کریں، ہم ان جیسی شکلیں نہ بنائیں، ہم اپنی بچوں کی تربیت ان جیسی نہ کریں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنتوں سے، ان کے علاقوں سے، ان کے شہروں کو اپنا قبلہ اور مرکز و ماوا بنائیں۔ آپ نے فرمایا وہاں دجال کا خوف بھی نہیں جا سکے، ڈر بھی نہیں جا سکے، اور اہل ایمان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہاں پر ان کے دلوں میں خوف نہیں آ سکتے۔ ایک پاکستانی بندہ شہید ہوا ہے، اس کی بیوی مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرا بندہ شہید ہوا ہے اور جنت میں چلا گیا۔ کہ مومن مرد اور عورت کا صرف خوف نہیں آتا، ڈر نہیں آتا، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر خوف کافروں کا روز ڈر چلا جائے، کیسے ممکن ہے؟ وہ مسلمان بہادر بنتا چلا جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جو فضائل بیان کیے تھے وہ بہت سارے تھے، ان میں سے مختصر میں نے بیان کر دیے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کو بناتے ہیں، تو انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔